باب ہفتم تاشا پسونا۔ اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، نیم تاریک، آتش دان میں لکڑیاں جل رہی ہیں، الماری کے سامنے مراد کھڑا ہے، ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اندر پانی کی طرح کا بے رنگ مشروب ہے، بوتل کے پیندے میں ایک سکہ اور ڈلی بیٹھی ہے۔ وہ الماری کا پٹ کھول کے بوتل اندر رکھتا ہے، پھر مڑتا ہے تو ٹھٹک جاتا ہے۔ وہ لڑکی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، انگلیاں مروڑتی، خوف کے باوجود خود کو سنجیدہ رکھے۔ مراد تیزی سے اس کے قریب آتا ہے، پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تالیہ، میں جانتا ہوں تم خوف زدہ ہو، اور نہیں تو؟ وہ پوری یقین انداز میں سر کو نفی میں ہلاتی ہے، مگر فضا میں خوف اور پریشانی کی خوشبو رچی بسی ہے۔ اور تم پریشان بھی ہو؟ وہ اس کو سنے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہے جا رہا تھا، مگر برے دن جلد ختم ہو جائیں گے، اچھے دن قریب ہیں۔ یہ شور کیسا ہے باپا؟ الور سنگائی میں سر شامی کیسے لوگ گھس آئے ہیں؟ مراد گہری سانس لیتا ہے۔ یہ بند ہارا اور شہزادی کے سپاہی ہیں، یہ پورے گاؤں سے شکار بازوں کو گرفتار کر کے محل کے قید خانوں میں ڈال رہے ہیں۔ اسے اپنے اندر غصہ ابلتا محسوس ہوتا ہے۔ شہزادی اتنی ظالم کیوں ہے باپا؟ وہ کب تک الور سنگائی کے لوگوں پر ظلم کرتی رہے گی؟ پھر یکدم وہ اپنے اندر خوف محسوس کرتی ہے، اور یہ خوف اس کو چونکا دیتا ہے۔ وہ مراد کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتی ہے۔ پاپا، کیا وہ آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے؟ پھر وہ ہراساں سی وہ نفی میں سر ہلاتی۔ میں آپ کو گرفتار ہونے نہیں دوں گی۔ باہر گھر کا بیرونی دروازہ دھڑ دھڑاتا ہے۔ مراد اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ تالیہ، وہ آ گئے ہیں، میری بات غور سے سنو بیٹی۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، مگر دروازے پہ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ سپاہی آواز لگا رہے ہیں کہ وہ محل سے آئے ہیں، مراد حاضر ہو۔ وہ مسلسل خوف اور پریشانی سے نفی میں سر ہلائے جا رہی ہے۔ تالیہ، قوم کا رہبر قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ میری قربانی کا وقت ہے، وہ مجھے لینے آئی ہیں، مگر تم سے میں اتنا چاہتا ہوں تالیہ کہ تم میرا ایک حکم مان لو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، مگر وہ اثبات میں سر ہلاتی ہے۔ جی پاپا، میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ باپا۔ یہ قربانی تمہیں الور سنگائی کے لوگوں کے لیے دینی ہوگی تالیہ، اور اپنے باپ کی اٹھی گردن اور وقار کے لیے دو گی نا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے ہیں۔ خوف اور بے یقینی کی فضا، ہراسیت اور دروازے پر ہوتی زوردار دستک، اور یہی خواب ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سال تھا 1459 عیسوی، اور سلطنت تھی سرزمین ملاقہ کی، جو کئی ریاستوں اور ملکوں سے وسیع و عریض تھی۔ اس میں کہیں وہ گھنا رین فارسٹ واقع تھا، جس کے اندر برستی بارش اب تھم چکی تھی، اور کیچڑ زدہ زمین پہ وہ تینوں چل رہے تھے۔ تالیہ کی پیشانی خفگی سے سکڑی ہوئی تھی۔ تیز چلتے چلتے وہ فاتح کے برابر پہنچ گئی، اور پھر 2 قدم آگے نکل گئی۔ وون فاتح نے ایک گہری نظر اس کی پشت پہ ڈالی۔ ضروری نہیں ہے شہزادی ویسی ہی ہو جیسے تمہارے خواب میں تمہیں بتائی گئی ہے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے اسے ظلم کرتے نہیں دیکھا، صرف اس کے ظلم کے قصے سنے ہیں۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس کے آدمیوں نے گاؤں میں فساد برپا کیا ہوا تھا۔ وہ میرے پاپا کو پکڑ کے لے جانے والے تھے، اور اس وقت پاپا نے مجھے ایک حکم دیا تھا، یقیناً چابی کے ذریعے دروازہ پار کرنے کا۔ اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکرا کے پلٹنے لگی۔ شہزادی تاشا کی وجہ سے میرا خاندان ٹوٹا اور گاؤں تباہ ہوا۔ یہ سب 4 دن پہلے ہوا ہے۔ وقت یہاں رک گیا تھا۔ 4 دن پہلے جب ہم دروازہ پار کر کے ادھر آئے تو اسی دن میرے باپا کو قید میں ڈالا گیا ہوگا۔ 4 دن سے اگر ہم ان درختوں میں بھٹک رہے ہیں تو میرے باپا قید خانے میں اذیت کاٹ رہے ہوں گے۔ کیا یہ شہزادی تاشا کے ظالم ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں چیتالیہ۔ ایڈم چھری سے زمین کو ٹٹولتا قریب آیا۔ کیا معلوم وہ سپاہی شہزادی کے نہ ہوں؟ تاریخ کی کتابوں کے مطابق بند ہارا انتہائی مکار اور سازشی آدمی تھا،
مگر اس کی بیٹی تاشا وہ بہت اچھی شہزادی تھی۔ تالیہ لب کھینچ کے ایڈم کو دیکھنے لگی جو اس کے کھا جانے والے تاثرات سے بے نیاز بولے جا رہا تھا۔ البتہ فاتح بس غور سے اس کی پیشانی کی سلوٹیں دیکھ رہا تھا۔ 4 دن سے بددل نظر آتی تالیہ کے اندر اب چنگاریاں سی بھر چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، پرتگالیوں نے تاریخ کی کتابیں جلا دیں، اس لیے ہمیں سلطان مرسل شاہ یا شہزادی تاشا کا ذکر بہت کم ملتا ہے، مگر جتنا ذکر موجود ہے اس کے مطابق وہ ملاقہ کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائیں۔ وہ قدیم کتابوں کے الفاظ یاد کر کے دہراتے ہوئے ارد گرد درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جب محل کی 12 دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ جب وہ دربار آتی تو وزراء، درباری اور غیر ملکی سفیر بے اختیار کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بولتی تھی تو سلطان دم سادے اس کو سنا کرتا تھا۔ وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھی، تیر اندازی، تلوار زنی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، وہ سب جانتی تھی۔ وہ لکھ پڑھ بھی سکتی تھی، رقص اور دوسرے فنون لطیفہ سے بھی واقف تھی۔ چین اور ملاقہ کا کوئی ایسا کھانا نہ تھا جو شہزادی تاشا پکا نہ سکے، کوئی ایسا ٹانکا نہیں تھا جس کو وہ کاٹ نہ سکے۔ وہ حرم کی نگران تھی، بندہارا کی سب سے قابل اعتماد مشیر۔ وہ سیاست کے داؤ پیچ سے بھی واقف تھی۔ غرض کیا تھا جو راجا کی بیٹی کو کرنا نہیں آتا تھا، اسی لیے اس کو تاشا پسونا کہا جاتا تھا۔ تاشا پسونا؟ تالیہ نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ آئی برو اٹھایا۔ اس اندیکھی عورت کی اتنی تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پسونا یعنی انچینٹرس، ساحرہ، جادوگرنی۔ اور یہ ساری باتیں تمہیں کیسے معلوم ہے ایڈم؟ وہ پھنکاری۔ کیونکہ میں کتابیں پڑھتا ہوں جی تالیہ۔ کیوں؟ آپ نہیں پڑھتی؟ کچھ زیادہ ہی سادگی سے پوچھا۔ تالیہ کی رنگت اب ضبط سے سیاہ پڑنے لگی تھی، دانت کچکچا رکھے تھے۔ تمہاری تاریخ کی کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر میرے خواب نہیں۔ وہ ایک ظالم شہزادی ہے اور بس۔ اتنی ساری کتابیں ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بالآخر فاتح سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو وہ تڑپ کے اس کی طرف گھومی۔ ایڈم کہہ رہا تھا تو صرف برا لگا تھا، مگر اس کا انداز تو مانو تالیہ بنت مراد کے اندر آگ لگا گیا۔ میرے خواب جھوٹ نہیں بولتے توانکو، میری زندگی کی تباہی کی ذمہ دار آپ کی تاشا پسونا ہی ہے۔ میں نہیں مان سکتا۔ وہ بے نیازی سے نفی میں سر ہلاتا آگے جا رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ تالیہ اور اس کے خواب غلط ہو سکتے تھے مگر اس کے ذہن میں بنا تاشا پسونا کا امیج نہیں۔ وون فاتح کو شہزادی تاشا کی طرفداری کا شوق کیوں ہے؟ ہاں، اسے دور جاتے دیکھ کر وہ بے بسی سے بولی۔ کیونکہ وون فاتح اس کے فین ہیں، وہی فین جو آپ فاتح صاحب کی ہیں۔ فین! زور دے کے بولا۔ اس نے سر جھٹکا۔ فاتح صاحب کو احتیاط سے کسی عورت کے بارے میں بات کرنی چاہیے، آخر وہ شادی شدہ ہے۔ کیوں؟ آپ کو جلن ہو رہی ہے کیا؟ وہ بیگ کندھے پہ ڈالتا آئی برو اچکا کے بولا اور پھر بے نیازی سے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی برداشت ختم ہو چکی تھی، لپک کے ایک پتھر اٹھایا اور ایڈم کی کتابوں سے بھری کھوپڑی کا نشانہ باندھا، مگر پھر ضبط کر گئی۔ میں اور جیلس، لیکن اس کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پتھر پرے پھینک دیا اور ڈنڈے کو زمین پہ رکھتی قدم اٹھانے لگی۔ ماتھے پہ سلوٹیں پڑی تھیں اور اندر غصہ ہی غصہ ابل رہا تھا۔ شہزادی تاشا کے گناہوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل گدلی گیلی زمین پر اوپر چڑھ رہے تھے، بار بار پیر پھسلتا اور خود کو سنبھالنا پڑتا۔ ایڈم وقفے وقفے سے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتا، پھر سر جھٹکتا، شاید اسے کہیں تکلیف تھی۔ اور پڑھے کتابیں۔ کیٹ برگلا ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے فاتح اسے پکارتے ہوئے رکا۔ وہ سفید گدلی شرٹ کی آستین چڑھائے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھا، گیلے بال ماتھے پہ جمے تھے اور مٹی والا چہرہ اوپر اٹھائے اونچائی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا وہ برسوں سے اس جنگل میں بھٹک رہا ہو۔ جیت وانکو؟ وہ ڈنڈا نیچے پھینکتی سامنے آئی۔ گالوں پہ مٹی جمی تھی، الجھی چوٹی کندھے پہ گری تھی اور آنکھوں میں ناراضی تھی۔ اس درخت پہ چڑھو، اوپر آخری شاخ تک، اور وہاں سے دیکھ کے بتاؤ کہ اس جنگل کے پار کیا ہے۔ وہ اوپر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے حکم دے رہا تھا۔ تالیہ نے ہتھیلی سے گال پر لگی مٹی صاف کی، آستین مزید پیچھے کو چڑھائیں اور تیز قدموں سے درخت کی جانب بڑھی۔
وہ 4 दिन کی تھکی اور پست حوصلہ تالیہ نہیں تھی. شہزادی تاشا پہ آتا غصہ توانائی دے رہا تھا. درخت کانٹوں سے بھرا تھا. سب کچھ اتنا نوکیلا تھا کہ احتیاط سے چڑھنا پڑتا، مگر اس کے لیے یہ آسان تھا. ہاتھوں پہ اس نے پھٹے کوٹ کا کپڑا لپیٹ لیا اور اوپر چڑھتی گئی، بالکل کسی بلی کی طرح. فون فاتح اور ایڈم گردنیں اٹھائے ہاتھوں سے آنکھوں پہ سایہ کیے اس کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اونچے درخت پہ غائب ہو گئی. پھر چند منٹ بعد وہ نیچے اترتی دکھائی دی. تو کیا دیکھا تم نے؟ کیا ہے جنگل کے چاروں طرف؟ اوہ کوٹ توانکو! وہ درخت سے اترتے ہی آنکھوں میں حیرت اور خوشی سموئے ہوئے بولی. ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ہم تو 2016 میں ہی ہیں. جنگل کے باہر کوالالمپور ہے. 2 میل کے فاصلے پر مجھے سینٹرل پارک نظر آ رہا ہے. ایڈم کا منہ بے یقینی سے کھلا، خوشی سے لب واہ ہوئے. پھر ذرا ٹھہرا، فاتح کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا. ایڈم کی مسکراہٹ سمٹی. شک سے تالیہ کو دیکھا. آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں. کیوں؟ تم چہرے نہیں پڑھ سکتے کیا؟ ناک کوڑ کے جتا کے بولی اور اس کی طرف سے رخ پھیر لیا. ایڈم پہ گویا اوس پڑ گئی. قریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف یہ رین فارسٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ اب سنجیدگی سے فاتح کو بتا رہی تھی. اس کے آگے درختوں کا سلسلہ ہے، مگر وہ کسی جنگل کے درخت لگتے ہیں. وہاں روشنی ہوگی، غذا ہوگی، جانور ہوں گے. اس کے علاوہ مجھے کوئی آبادی دکھائی نہیں دی، بس درخت ہی درخت ہیں. یعنی ہمیں کل صبح ہوتی ہی شمال کی طرف سفر کرنا ہوگا. ایک دفعہ ہم جنگل پہنچ جائیں، آخر کوئی راستہ مل ہی جائے گا. وہ پر امید لگ رہا تھا. رین فارسٹ اور جنگل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں درخت ذرا فاصلے پہ ہوتے ہیں، اس لیے آسمان دکھائی دیتا ہے اور سورج کی روشنی زمین تک پہنچ سکتی ہے. یوں زمین پہ پودے اور جھاڑیاں خوشی خوشی نشوونما پاتے ہیں. مگر رین فارسٹ کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کر اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ ان کی کنوپی سی بن جاتی ہے، سبز چھت. یوں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے زمین پہ پودے اور جھاڑیاں بہت کم اگتی ہیں اور درخت بارش کے پانی کے باعث نشوونما پاتے ہیں. اکثر بڑے بڑے جنگلوں کے درمیان کچھ حصے پہ ایک گھنا سا رین فارسٹ اگ آتا ہے. یہ بھی کوئی ایسا ہی رین فارسٹ تھا جو یقیناً کسی بڑے جنگل کے درمیان میں تھا. مغرب اترنے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا. ایڈم خفا نظر آ رہا تھا مگر اس سے زیادہ تھکا ہوا. وہ وہیں ایک پتھر پہ بیٹھ گیا اور پیشانی چھو کے دیکھنے لگا. تمہیں کیا ہوا؟ سامنے کھڑے فاتح نے تشویش سے پوچھا. توانائی ختم ہو رہی ہے میری، شاید بخار ہو رہا ہے. وہ نڈھال لگ رہا تھا. کیوں؟ تم نے اپنی کتابوں میں بخار کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرنا نہیں سیکھا؟ وہ پلکیں جھپک جھپک کے بولی تو فاتح نے ایک برہم نظر اس پہ ڈالی. اس کی طبیعت خراب ہے تالیہ. اوہ افسوس ہوا، مگر فکر نہ کرو، ہم شہزادی تاشا کے پاس پہنچ جائیں تو وہ ایڈم کا علاج کر دے گی. بہت ہمدرد اور نیک دل شہزادی ہے نا وہ. جی ہاں، اور بہت خوبصورت بھی. وہ نقاہت سے چہرہ اٹھا کے بولا. 600 سال پرانی شہزادی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے کہ وہ خوبصورت بھی تھی؟ 557 سال چیتالیہ. نقاہت سے آنکھیں بند کرتے تنے سے ٹیک لگاتے وہ تصحیح کرنا نہیں بھولا. وہ ہوں کر کے رہ گئی. تاشا تاشا اسے اس نام سے چڑھ ہونے لگی تھی. اوپر درختوں کے جھروکوں سے دکھائی دیتا آسمان تیزی سے اندھیر ہونے لگا. یہاں سورج ڈھلنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آدھے گھنٹے کے اندر اندر گھپ اندھیرا ہو جاتا تھا. فاتح اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر آگے درختوں کی طرف بڑھ گیا تو وہ ایک تنے کے ساتھ بیٹھی اور تھیلے سے کوکو پھل نکال لیا. یہ کٹا ہوا تھا. وہ انگلیوں سے گودا پوروں پہ نکال نکال کے منہ میں ڈالنے لگی جیسے جار میں سے مایونیز کھا رہی ہو. ایک سرسری نظر ایڈم پہ ڈالی جو نقاہت سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. تم تو نہیں کھاؤ گے نا؟ ایڈم نے آنکھیں کھول کے ناراضی سے اسے دیکھا. بہت شکریہ چیتالیہ، میں نہیں کھاؤں گا. وہ مسکرائی، شانے اچکائے اور انگلی لبوں میں ڈالے سفید گودا کھائی گئی. ایڈم نے بے بسی بھری ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. آپ شاید ٹارگٹ اورینٹڈ زندگی گزارنے کی عادی ہیں، اگلے مارک کے بارے میں سوچتے رہنے کی. تبھی جیسے ہی آپ کو معلوم ہوا کہ شہزادی تاشا آپ کی دشمن ہے، آپ کے اندر توانائی سی بھر گئی. وہ جو انگلی سے گودا چوس رہی تھی رکی اور آنکھیں گھما کے اسے دیکھا. اگر کوئی تمہارے باپا کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دے صرف اس لیے کہ وہ اپنے گاؤں کے غریبوں کے لیے لڑ رہے تھے
تو کیا تم بدلہ نہیں لینا چاہو گی؟ اور آپ بدلہ کیسے لیں گی شہزادی تاشا سے؟ پہلے اپنے باپا کو اس کی قید سے چپکے سے نکال لاؤں گی. اور پھر وہ کچھ سوچ کے مسکرائی. نچلا لب دانتوں سے دبا لیا. شہزادی کے پاس بہت زیور ہوتا ہے، سونے، چاندی، ہیرے، زمرد، یاقوت. اس کے جیسے منہ میں پانی آ رہا تھا. شہزادی تاشا سے اس سے اچھا بدلہ کیا ہوگا کہ اس کا سارا زیور اس سے چھین کے اس کو قلاش کر دیا جائے. یا اللہ، 6 تالیاں! ایڈم نے بے اختیار پیشانی چھوئی. آپ نے کہا تھا آپ چوری چھوڑ دیں گی، مگر آپ ابھی بھی شہزادی کے ہیرے جوہرات کا لالچ رکھے ہوئے ہیں. لالچ میرے ڈی این اے میں شامل ہے. اور گودے سے بھری انگلی لبوں میں رکھ لی. ایڈم صدمے سے اسے دیکھے گیا. کیا واقعی آپ تاشا کے محل میں چوری کا منصوبہ بنے ہوئے ہیں؟ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی. اس نے شانے اچکائے، آنکھوں میں مسکراہٹ تھی. خواب میں دیکھا شہزادی کا زیوروں سے بھرا ہاتھ یاد آیا. اگر وہ یہ زیور چرا کے واپس اپنے زمانے میں لے جائے تو اس کی قیمت، اوف! اسے مزہ آنے لگا. وہ فیز 4 میں پہنچ چکی تھی. وہ فاتح کہاں رہ گئے؟ یکدم ایڈم نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا. وہ تمہارے لیے آگ کا بندوبست کرنے گئے ہیں. مگر میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ سارے فورسٹ کی لکڑی گیلی ہے، نم لکڑی سے آگ نہیں جلے گی. ان کو کیا معلوم، وہ کتابیں تھوڑی پڑھتی ہیں. ایڈم نے اس دفعہ جواب نہیں دیا، بس آنکھیں موند لی. فاتح واپس آیا تو ایک ہاتھ میں لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھا. گیلے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور تنفس پھولا ہوا تھا. نیچے بیٹھ کے اس نے لکڑیاں سامنے رکھ دیں، پھر چند پتلی سوکھی ٹہنیوں کو گھونسلے کی صورت رکھا اور ایک بڑی سی گیلی لکڑی اٹھائی، گویا درخت کے تنے کی چھال ہو جو لمبائی میں اکھاڑ لایا تھا. سر یہ گیلی ہیں، ان سے آگ کیسے چلے گی؟ فاتح نے جواب نہیں دیا. خنجر سے لمبی لکڑی کے سرے کو کاٹا اور اسے مٹر کے چھلکے کی طرح کاٹ کے 2 حصوں میں کھولتا گیا. اندر ایک پتلی لمبی لکڑی پڑی تھی. یہ ڈیڈ ووڈ ہے، مردہ خشک لکڑی، اس سے ہم آگ جلائیں گے. بغیر جتائے کہتے ہوئے اس نے مردہ لکڑی سوکھی ٹہنیوں کے ساتھ رکھی. ایڈم کی رنگت خفت سے گلابی ہوئی. فوراً تالیہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی. کیوں، تم نیشنل جیوگرافک نہیں دیکھتے کیا؟ آنکھیں جھپکا کے سادگی سے پوچھا. اس کا جسم پہلے ہی درد سے ٹوٹ رہا تھا، اوپر سے چیتالیہ کی باتیں. وہ سرخ پڑتے کانوں کے ساتھ روخی موڑ گیا. جنگل کے اس حصے میں اب خاموشی چھا گئی تھی. واحد آواز پرندوں کی تھی یا اس خنجر کی جسے فاتح ایک گیلی موٹی لکڑی پہ رگڑ رہا تھا. لکڑی کا بھورا سا ٹہنیوں کے ڈھیر پہ گرنے لگا. یہی صفوف آگ کو بھڑکانے کے کام آتا تھا. جس طرح وہ زمین پہ بیٹھا گردن جھکائے لکڑی چھیل رہا تھا، اس کو دیکھ کے تالیہ کے دل میں افسوس جاگنے لگا. آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا توانکو کہ آپ 600 سال پیچھے چلے جائیں گے. 557 سال. ایڈم رخ پھیرے بغیر خفکی سے بڑبڑایا. میں حال کے بارے میں سوچتا ہوں تالیہ. کبھی آپ مجھے تاشا کہتے تھے، تب مجھے تم پہ بھروسہ نہیں تھا، اور اب ہے. وہ سر جھکائے چاقو لکڑی پہ رگڑے جا رہا تھا. بار بار گیلے بال انگلیوں سے پیچھے کرتا، لیکن وہ پھر سے ماتھے پہ آن گرتے. اب کا چیئرمین کا الیکشن سر پہ تھا. 4 دن سے آپ غائب ہیں. سارا ملک آپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور اشر اب چیئرمین بن جائے گا. اندھیرے کے ساتھ اس پہ پھر سے قنوتیت طاری ہونے لگی. جب ہم واپس جائیں گے تو میں راستہ نکال لوں گا. وون فاتح کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے. 1 منٹ. ایڈم نے رخ موڑا. چہرے پہ حیرت تھی جو اندھیرے کے باوجود عیاں تھی. وقت کا اصول ہے کہ اگر ہم اس میں سفر کریں تو ہماری واپسی تک وہ رک جاتا ہے، یعنی ہم اس کے آگے بڑھنے سے پہلے واپس آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے پیچھے سن باؤ کے گھر میں وقت وہیں ٹھہر گیا ہو. ہم کئی دن بعد بھی واپس جائیں تو وقت وہیں سے شروع ہو. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایڈم. ہمیں ابھی یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہم کس دور میں واپس آئے ہیں. مجھے یقین ہے یہ وہی دور ہے توانکو. وہ تیزی سے بولی. 4 دن پہلے جب ہم اس جنگل میں آئے اس سے چند لمحے قبل ہی 11 سالہ تالیہ نے دروازہ پار کیا تھا. وقت ٹھہر گیا تھا، مگر اب 11 سالہ لڑکی کے طور پر نہیں لوٹی. ایڈم بول کے پچھتایا. وہ تندہی سے اس کی طرف گھومی. چابی سے وقت آگے اور پیچھے ہوتا ہے ایڈم. ایک پلا پلایا انسان چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس نہیں پڑھی کیا تم نے؟ یا اللہ، ایسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا. وہ چڑھ گیا.
مستقبل کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑو، حال کی فکر کرو۔ وہ اب ٹہنیوں کو جوڑ رہا تھا، پھر اس نے چاقو اور ایک لوہے کا آلہ لاک پک جو تالیہ کے بیگ میں تھا نکالا اور ان کو اوپر تلے رکھ کے رگڑا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ چنگاریاں نکلتی مگر آگ نہ جلتی۔ تالیہ آگے کو جھکی اور پھونکے مارنے لگی۔ فاتح بار بار دونوں دھاتوں کو رگڑتا، یکایک شعلہ سے جلا اور لکڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ تالیہ ابھی تک پھونکے مار رہی تھی۔ فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے تم فیز 3 میں آ چکی ہو۔ آگ نے سارے کو روشن کر دیا تھا۔ میں فیز 3 سے آگے نکل چکی ہوں۔ معلوم نہیں آپ لوگ میرا ساتھ دے بھی سکیں گے یا نہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈنڈا اٹھا لیا۔ فاتح نے اسے نہیں روکا، وہ آگے چلتی جا رہی تھی، شاید یوں ہی جنگل میں ٹہلنے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں چیتالیہ؟ ایڈم فکر مندی سے پکار اٹھا۔ اس وقت جنگل خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جنگل نہیں، رین فارسٹ ہے۔ کیوں، ڈکشنری نہیں پڑھتے کیا؟ وہ بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ جب ہم واپس جائیں گے تو پہلا کام چیتالیہ کو پولیس کے حوالے کرنے کا کریں گے۔ وہ جو ایڈم کے تھیلے سے پتے نکال کے ان کا معائنہ کر رہا تھا دھیرے سے ہنس پڑا۔ وہ چوری چھوڑ چکی ہے ایڈم۔ ایڈم نے تڑپ کے اس کی طرف چہرہ موڑا۔ آپ کی اطلاع کے لیے وہ شہزادی تاشا سے بدلے کے طور پر اس کا زیور چرانا چاہتی ہیں۔ وہ اب بھی چوری کا ہی سوچ رہی ہیں سر۔ ہم اس وقت ایک کرائسس میں ہیں ایڈم۔ آگ کے دوسری جانب وہ اکڑوں بیٹھا، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، زندگی کے کچھ کرائسس جنگل کی مانند ہوتے ہیں اور جنگل میں صرف ایک سمت میں چلا جاتا ہے، ورنہ بھول بھلیاں مار ڈالتی ہیں۔ تالیہ ان سے دور ڈنڈا زمین پہ مارتی چلتی جا رہی تھی۔ مسکراہٹ غائب تھی، وہ اداس لگتی تھی۔ ہر انسان کرائسس میں مختلف طریقے سے رد عمل دیتا ہے۔ بعض دفعہ اپنے برے وقت کو کاٹنے کے لیے اسے لالچ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ ایک درخت تلے جا ٹھہری اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھنے لگی۔ انسان کو ایک فینٹیسی چاہیے ہوتی ہے، کچھ ایسا جس کی تکمیل اس کو متحرک رکھے۔ دنیا والوں کے نزدیک وہ فینٹیسی، وہ ناممکن خواب بری چیز ہو سکتا ہے، لیکن جو انسان اس جنگل میں گھرا ہوتا ہے اس کے لیے واحد روشنی وہی فینٹیسی ہوتی ہے۔ اب وہ درخت کے تنے سے سر ٹکائے کھڑی اوپر دیکھ رہی تھی، آنکھیں اداس تھیں، ہاتھ دل پہ رکھا تھا۔ تو اگر کبھی انسان صرف چلتے رہنے کی غرض سے کسی اچھوتی چیز کی خواہش دل میں زندہ رکھے، کوئی خواب، کوئی فینٹیسی جس کا انتظار، جس کے ملنے کی تمنا اسے امید دلائے اور اس کے قدم مثبت سمت اٹھتے رہیں، دیٹس اوکے۔ کبھی کبھی خود کو تھوڑی رعایت دے دینی چاہیے۔ تالیہ نے آنکھیں موند لیں اور دھیمے سروں میں کوئی گیت سا گنگنانے لگی۔ اور کرائسس سے نکل آنے کے بعد وہ عجیب خواہشیں خود ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عجیب خواہشوں اور خوابوں پہ کبھی بھی نادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انسان ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے خود کو رعایت دے دیا کرو۔ اب وہ آنکھیں کھولے اوپر درختوں کے سروں کو دیکھتے گنگنا رہی تھی۔ ہاتھ ابھی تک دل پہ تھا۔ رہی تالیہ، تو اگر اسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ زیور اسے خوشی دے سکتے ہیں تو اسے اس خیال میں جینے دو۔ اگر یہ خیال اسے جنگل سے باہر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اٹس اوکے۔ مگر وہ مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہیں۔ اللہ کی پار نیم دراز ایڈم خفا ہوا۔ وہ صرف تمہیں تنگ کر رہی ہیں۔ مگر کیوں؟ کیا اس کے پاس کرنے کو کچھ اور ہے؟ اللہ کے پار بیٹھے فاتح نے آئی برو اٹھا کے پوچھا تو وہ چپ ہو گیا۔ ڈنڈے کی آواز آنے لگی تھی، وہ اب واپس آ رہی تھی۔ ایڈم خاموش ہو گیا، سارا جنگل خاموش ہو گیا۔ اب ایک اور رات بہت سے شور اور بہت سی خاموشی میں کٹنی تھی۔ صبح ہوئی تو سورج یوں نکلا گویا کبھی ڈوبا ہی نہیں تھا۔ گرمی بڑھ گئی تھی اور ایڈم کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ وہ کبھی پیٹ پہ ہاتھ رکھتا، کبھی گردن پہ، مگر چلتے رہنا بھی مجبوری تھی۔ وہ تینوں آگے پیچھے گدلی زمین پر چلتے جا رہے تھے۔ ایڈم بار بار پیچھے رہ جاتا تو فاتح کو رکنا پڑتا۔ کیا تم کوئی دوا، کوئی بوٹی جانتے ہو جو تمہاری تکلیف کو رفع کر سکے؟ فاتح اس کے لیے فکر مند تھا۔ میں خود نہیں جانتا سر، مجھے کیا ہو رہا ہے۔ نہیں جانتے تو جلدی چلو پھر، ہمیں دن کی روشنی میں اس رین فارسٹ سے نکلنا ہے۔ وہ ڈپٹ کے کہتی آگے بڑھ گئی تو ایڈم نے جہاں دکھ سے اسے دیکھا
वहीं फातिह का दिमाग खोल उठा। वो बीमार है तालिया? आवाज में गुस्सा और गरज थी। वो रुकी और गर्दन मोड़ के बेनियाजी से उनको देखा। एडम बीमार नहीं है, अब जल्दी चलें। और सर झटक के आगे बढ़ गई। फातिह जब्त कर गया, फिर एडम के कंधे को थपका। हिम्मत करो। एडम ने इस बात में सर हिलाया और कदम उठाने लगा। करीबन 2.5 घंटे गुजरे थे जब चलते चलते एकदम ढेर सारी रोशनी नजर आई। सबसे आगे चलती तालियां ठहर गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो तेजी से उस तरफ दौड़ी। दरख्त खत्म हो गए थे, बाहर घास थी, सब्ज छत की हदूद भी खत्म हो गई, जैसे कोई तिलिस्म सा टूटा था। गैर खत्म हुई थी। इसने बेयकीनी से सर उठाया। ऊपर खुला आसमान था, साफ सुनहरी आसमान जहां सूरज चमक रहा था। वो दोनों बाजू फैलाए बेयकीनी से एड़ियों पे घूमी। कोल कोल। यहाँ से जंगल शुरू हो रहा था। जंगल की जमीन घास और झाड़ियों से ढकी थी। फासले फासले पे मोटे दरख्त के तने उगे थे। ये मुख्तलिफ किस्म के दरख्त थे। दरमियान में इतना फासला था कि आसमान नजर आता। जमीन और दरख्त यहाँ भी गीले गीले से थे, मगर मिट्टी घास के बाइस फिसलनज़दा नहीं थी। कहीं जंगली फूल उगे थे। दूर बहते पानी की आवाज, जानवरों की मुख्तलिफ बोलियां, जिंदगी से भरपूर वो जंगल था। एक खूबसूरत जंगल। वो खुशी से मुड़ी तो वो दोनों भी दरख्तों के झुंड से बाहर निकलते दिखाई दिए। फातिह बैग कंधे पे डाले आगे था और नढाल सा एडम पीछे। बैग वो तीनों बारी बारी उठाते थे। अभी एडम की बारी थी और तालिया ने एडम को बैग पकड़ा भी दिया था, मगर फातिह ने वो इससे ले लिया था। चलिए, हमने उस तरफ जाना है। मैंने ऊपर से देखा था, इस तरफ आगे जंगल कम घना हो जाएगा। वो इशारा करते हुए बोली तो फातिह को उसे टोकना पड़ा। तालिया, हमें ठहरना होगा। एडम मजीद नहीं चल सकता। क्यों? वो एडम की तरफ घूमी और कमर पर हाथ रखे सर से पैर तक इसे देखा। क्योंकि अगर उसकी जगह तुम बीमार होती तो भी मैं यही करता। गलत करते, और वो कोई बीमार नहीं है। अब चलें। वो रुखाई से कहती आगे बढ़ गई। मैं चल सकता हूँ सर, इट्स ओके। वो उदासी से कहता हुआ कदम उठाने लगा। उसके अंदाज से लगता था इसे रोना आ रहा हो, मगर वो जब्त कर रहा हो। वो इन तीनों में सबसे छोटा था, कम उम्र और सादा। इसे अपनी माँ याद आ रही थी। जब वो बीमार होता तो वो किस तरह। सर झटक के उसने यादों को जहन से झटका। इसे तालिया से किसी किस्म की रियायत की उम्मीद न थी। उनके रास्ते में बहुत से दरख्त आए थे, मगर उनमें से कोई भी फलदार ना था। अनजान चीजें उगी थीं। काफी आगे एक जगह चश्मा बह रहा था, साफ ठंडे पानी का। करीब ही दरख्त उगे थे। फातिह ने एडम को इधर बैठने का इशारा किया और खुद चश्मे की तरफ आया। झुक के पानी से हाथों के कटोरे भरे और इसे मुंह पे डाला। तालिया, हम यहाँ ठहर रहे हैं। मैं आग जलाता हूँ ताकि एडम को हरारत मिले। इसे ठंड लग रही है, तुम इसके लिए कोई दवा ढूंढो। क्यों? वो बीमार थोड़ी है। वो नरूठेपन से कहती उठी, अपना खंजर निकाला और एक तरफ चल दी। फातिह ने बरहमी से मुड़ के इसे देखा। वो दूर जा रही थी। वो सर झटक के अपने ऊपर पानी डालने लगा। जंगल में शदीद खारिश और एलर्जी से बचने के लिए बार बार खुद को पानी से धोना बहुत जरूरी था, मगर ये पानी भी तालिया पे आया गुस्सा कम नहीं कर पा रहा था।